بیویوں کی محبت میں آ کر اپنے ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا، ورنہ جیتے جی تمہاری جنت تم سے جدا ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیویوں سے محبت نہ کرو، جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی سے محبت کرو، لیکن بیوی کی محبت میں آ کر اپنے ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا، اپنے ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرنا۔ اگر تم خدمت کرو گے تو آنے والی اولاد تمہاری بھی خدمت کرے گی، اور میاں بیوی کی زندگی میں خوشی سکون تبھی آئے گا جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ جس اولاد کی زندگی میں ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اسی اولاد کی زندگی ہمیشہ خوشحال خوشگوار گزرتی ہے۔ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ناچ گانا کامیڈی کی ویڈیو آپ یقیناً دیکھتے ہو اور مکمل دیکھتے ہو، آپ اس کو آگے نہیں کرتے، کیوں؟ آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن ہالی ووڈ بالی ووڈ کامیڈی یہ سانگز دنیاوی سن کے آپ کو کچھ دیر کے لیے لطف آتا ہوگا، لیکن میرے پیارے نبی کے وفادار، جو میں تجھے یہ باتیں بتا رہا ہوں، اگر یہ مکمل سن لے اور اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالی تیری پوری زندگی میں تجھے سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا، اور حشر میں اٹھائے جاؤ گے تو خوشی خوشی نبی کے وسیلے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کی نافرمانی سے خاتمہ خراب ہو سکتا ہے، یعنی اگر ماں باپ کی ہم نے نافرمانی کی ہے، ماں باپ کا اگر ہم نے دل دکھایا ہے، تو ماں باپ کا دل دکھانے کی وجہ سے خاتمہ خراب ہو سکتا ہے، یعنی مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تمہیں ایک حدیث شریف سناؤں۔ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کی شان کیا ہے کہ اگر اولاد ماں باپ کا دل دکھا دے تو رب اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث شریف ہے کہ ایک نوجوان حالت نزاع میں تھا، اس پر موت کی کیفیت طاری تھی، اس کو کلمہ کی تلقین کی گئی، یعنی موت قریب تھی، تو اس کے سرہانے جو رشتہ دار کھڑے تھے، اس کے دائیں بائیں جو بھی رشتہ دار کھڑے تھے، سب اس کو بار بار بول رہے تھے کہ کلمہ شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو۔ سرہانے کھڑے ہوئے بول رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ پڑھو۔ بہت تلقین کی گئی لیکن وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو رلانے والوں، ماں باپ کے دل کو دکھانے والوں، ذرا غور سے سنو، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، انصاف کا دن قائم ہوگا، آپ نے مرنا ہے، اور پہلی جو منزل ہے وہ قبر ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کو قبر بھی نہیں چھوڑے گی، دبائے گی اس کو، اس میں بھی عذاب ہوگا، اور قبر تو بہت بعد کی بات ہے، مرنے کے بعد۔ ماں باپ کا نافرمان تو جیتے جی اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اسی لیے تم بلندی چاہتے ہو، تم عظمت چاہتے ہو، تم ترقی چاہتے ہو، تم سرفرازی چاہتے ہو، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ان کا دل نہ دکھایا کرو، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرو، ان سے اپنے لیے دعائیں کرایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول فرماتا ہے۔ خیر، اب یہ دیکھیں آپ کہ رشتہ دار بھی اس کو کلمہ کی تلقین دیتے ہیں، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، لیکن ہر چند کوشش کی، کلمہ اس کی زبان پر نہیں آیا۔ آخر کار محبوب خدا، مشفق و مہربان نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو میرے کریم آقا تشریف لائے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو نوجوان نے کہا کہ مجھ سے کلمہ شریف نہیں پڑھا جاتا۔ توجہ کرنا، مطلب اس کی زبان پہ یہ شبد تو آ رہا ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، یہ بول رہا ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن لا الہ الا اللہ یہ زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے آخر؟ کیوں
कलमा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, सुनो आके। तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नौजवान ने कहा कि मुझसे कलमा शरीफ नहीं पढ़ा जाता। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी वजह दरियाफ्त की कि ये नौजवान कलमा क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो बताया गया कि ये शख्स अपनी माँ को सताता था, जिसकी वजह से मौत के वक्त कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। अल्लाह अकबर। कहीं ऐसा ना हो तुमने माँ बाप को सताया है, तुमने माँ बाप को रुलाया है, तुमने माँ बाप का दिल दुखाया है और माँ बाप तुमसे पहले दुनिया से चले गए, तो कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। अगर ऐसा हो गया तो रब्बे काबा को क्या मुंह दिखाओगे। इसीलिए अपने माँ बाप के जीते जी अपने माँ बाप को राजी कर लो, उनको खुश कर दो, उनकी दुआएं लो, उनके शफकत का हाथ हमेशा अपने सरों पे रखो, ताकि जीते जी जाहिरी तौर पे उनका हाथ हमारे सरों पे रहे और बाद मरने के रूहानियत के एतबार से उनका साया हमारे सरों पे रहे। ये तब होगा जब हम उनका दिल खुश करेंगे, जब हम उनको राजी करेंगे। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, माँ बाप की अनमोल दौलत एक तरफ। मेरे आका ने पूछा वजह क्या है, आखिर ये अमल क्या करता था। तो लोगों ने बताया कि इसने अपनी माँ को रुलाया, बड़ी ऊंची ऊंची बातों में अपनी माँ से बात करता था, बात बात में माँ से झगड़ता था, माँ की नहीं सुनता था, अपने मन की करता था। माँ को रुलाना, उसको सताना इसका पेशा हो गया था। आखिरकार उसके बाद रहीम व करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान की माँ को बुलाया जो उसकी माँ नाराज थी। इत्तेफाक था कि माँ का इंतकाल नहीं हुआ, माँ हयात थी। अब आगे क्या होता है तवज्जो फरमाएं और दिल में अहद कर लें कि हम कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी माँ को बुलाया और फरमाया ये तेरा बेटा है। तो उस औरत ने कहा हाँ। तो आका करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपने बेटे को माफ कर दे। तो उस औरत ने कहा कि हुजूर अगर आपका हुक्म है तो माफ करती हूँ, वरना इसने मुझे बहुत सताया है और मेरी बातों पर अपनी बीबी की बात को तरजीह दी और इसकी बातों को मानता था। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, अपनी बीवियों की मोहब्बत में आकर अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, वरना जीते जी तुम्हारी जन्नत तुमसे जुदा हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवियों से मोहब्बत ना करो, जो बीबी का हक है वो बीबी से मोहब्बत करो, लेकिन बीबी की मोहब्बत में आकर अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, अपने माँ बाप की हमेशा खिदमत करना। अगर तुम खिदमत करोगे तो आने वाली औलाद तुम्हारी भी खिदमत करेगी और मियाँ बीबी की जिंदगी में खुशी सुकून तभी आएगा जब माँ बाप राजी होंगे। जिस औलाद की जिंदगी में माँ बाप की दुआएं होती हैं, उसी औलाद की जिंदगी हमेशा खुशहाल खुशगवार गुजरती है। लेकिन आज है ऐसा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि माँ जब पैसे मांगने के लिए आई तो औलाद ने बीवी के चक्कर में माँ को झड़क दिया। और माँ को जब झड़का तो बेटा जब कारोबार के लिए बाहर गया तो डाकुओं ने उसको पकड़ लिया, माल लूट लिया, हाथ काट के गले में डाल दिया उसका। अभी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। हाँ, माँ बाप का नाफरमान, वो वीडियो पड़ी, आप देख लेना उसमें। खैर, ये मेरा मौजूद दूसरा है। तो उसने कहा कि ये बीवी की बहुत सुनता था और बीवी के चक्कर में ये मुझे गलत सलत बोल दिया करता था। हमेशा इसने बीवी को ऊंचा रखा और मुझको यानी माँ को नीचा रखा है। लोगों ऐसा मत करना, माँ माँ है, बीबी बीबी है। दोनों को मोहब्बत दो, दोनों को प्यार दो, फिर वो घर प्यार मोहब्बत का समंदर बन जाएगा। खैर, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहने से उस औरत ने उसको माफ कर दिया और उसी की बातों को मानता था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आय औरत तू सुन ले, अगर आग जलाई जाए और तेरे बेटे को उस भड़कती हुई आग में डाला जाए और अगर कोई तुझसे कहे कि अपने बेटे को माफ कर दे वरना इसको इस आग में डाल दिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ माई, अगर यहाँ आग जलाई जाए और आग जलाने के बाद तुझसे ये कहा जाए कि अपने बेटे को माफ कर दे, अगर तू अपने बेटे को माफ नहीं करेगी तो इस जलती हुई आग में तेरे बेटे को डाल दिया जाएगा।
تو ماں کے شبد کیا ہے سنو، کیا تو اس وقت بھی معاف کرے گی؟ تو عورت نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو اور مجھے گواہ بنا لے کہ تو نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور تو راضی ہو گئی۔ اس عورت نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ، اے رب کعبہ، میں تجھے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں اور میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اسی سے میں راضی ہو چکی ہوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوان سے فرمایا اے لڑکے پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جوان نے جب اتنا سنا تو فوراً اس جوان نے یہ کلمہ شریف پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھتا ہوا اور انتقال کر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کیا سمجھے کہ ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو رلانے والا، ماں باپ کو تڑپانے والا، ماں باپ کو پریشان کرنے والا، اللہ اس کے رسول کی نظر میں بھی اتنا گر جاتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ خدا کے لیے اپنی جنت کو نہ ٹھکراؤ، خدا کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کی فکر کیا کرو، ان کی ٹینشن لیا کرو۔ آج تم اپنے بڑوں کی قدر کرو گے، تمہارے بچے تمہاری بھی قدر کریں گے، اور کرو گے ان کو ناراض کرو گے، ان کو رلاؤ گے تو آنے والی نسلیں تمہیں بھی رلائیں گی، تمہیں بھی ستائیں گی۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو بچے اپنی ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں وہ بچے کبھی رزق سے پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ ان پہ رحمتوں کی اور رزق کی بے شمار بارشیں فرماتا ہے۔ مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ ہر اولاد اپنے ماں باپ سے ضرور پیار کرتی ہے۔ آگے بتاؤں، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، شکر اس خدا کا جس نے میرے وسیلے سے اس کو دوزخ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ماں معاف نہ کرتی تو یہ نوجوان دوزخ کی آگ میں جلتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے جوانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سبوں کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے۔ ماں کی نافرمانی کی سزا کس قدر سخت ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا جب تک ماں معاف نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ جنت تو بڑی چیز ہے، ماں باپ کے نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ایسی روزانہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنی ماں باپ کی محبت میں ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ فالو کر لیں، اور ویڈیو کو اپنے ماں باپ کی محبت میں صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔